السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب کبھی آدمی کسی کے خلاف دل میں بغض، نفرت، عداوت اور دشمنی رکھتا ہے تو اس پر بیجا تنقیدیں شروع کرتا ہے، اس کی ہر چیز سے نفرت کرتا ہے، چاہے وہ چیز نفرت کے لائق رہے یا نہ رہے۔ جب تنقید کرتا ہے تو یہ بھی نہیں سوچتا کہ تنقید معقول ہے یا نہیں، اعتراض قابل قبول ہے یا نہیں۔ اندھی دشمنی میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ انہی میں سے ایک بہت بڑے علامہ جناب فاروق رضوی صاحب ہیں، جو LLB نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے نام کے ساتھ LLB لگا کر جھوٹی ڈگری منسوب کرتے ہیں۔ چلیے سنیں موصوف کیا کہتے ہیں۔ پھر بنی ہے اور بازو میں کیا ہے؟ مدینہ شریف۔ پھر آگے بڑھیں، اس پر ہے قبۃ الصخرہ، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ عام طور پر لوگ اس کو بیت المقدس سمجھتے ہیں، لیکن ہے حقیقت میں قبۃ الصخرہ۔ لیکن یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس لیے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ وہی نوٹ ہے شیخ صاحب دکھا رہے ہیں۔ یہ نوٹوں کا ایک بنڈل ہے جس پہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، اور بازو میں ہی شیخ صاحب کی، وہاں کے بادشاہ سلامت کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ ہر بات پہ ہمیں بدعت کے طعنے دیتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نوٹوں پر تمہارے امیر المومنینوں کی تصویریں ہیں، یہ سبق ان کو کیوں نہیں سنایا؟ بخاری شریف کی حدیث آج تک انہیں کیوں نہیں بتائی؟ رسول اللہ کی سنت کے خلاف، سنت کو ترک کر کے یہ بدعت کیوں رائج کی گئی؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو سکے چلتے تھے اس پہ کسی کی تصویریں نہیں تھی، کسی کے عکس نہیں تھے، بلکہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا، سرکار فرماتے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر یا کتا ہو۔ یہ بخاری تو بڑی کرتے ہیں یار، اس وقت تم کو بخاری کیوں نہیں دکھتی؟ یہ سبق تم بخاری کا ان نجدی عیاشوں کو کیوں نہیں سکھاتے کہ تم نوٹ پر اپنی تصویر کے بغیر بھی نوٹ نکالے جا سکتے ہیں؟ کئی ملک میں جہاں پر کسی بادشاہ کی تصویریں نہیں ہیں، کئی ملک ہے، کئی ممالک ہے جہاں بادشاہ کی تصویریں نہیں ہیں۔ مثلا ایران کے نوٹ دیکھیں گے اس میں بادشاہ کی تصویر نہیں ہوتی۔ اور بھی کئی ممالک ہے جہاں کے میں نے نوٹ دیکھے ہیں، اس پر بادشاہ کی اور وہاں کے کوئی بڑے آدمی کی تصویر نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث، سرکار فرماتے قیامت کے دن تین لوگوں پر سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن 3 لوگوں پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ جو نبی کو قتل کرے، پہلا وہ جو نبی کو قتل کرے، دوسرا وہ جس کو نبی قتل کرے۔ اب بتائیے نبی جس کو قتل کرے گا کتنا بڑا پکا کافر ہوگا وہ، کہ نبی قتل کر رہا ہے اپنے ہاتھ سے، اور وہ بھی کتنا بڑا بدبخت ہوگا جو معاذ اللہ نبی کو شہید کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ کہتے پہلا وہ جو نبی کو قتل کرے، نبی جس کو قتل کرے، دوسرا جو نبی کو قتل کرے، اور تیسرا فرمایا سرکار نے تصویر بنانے والا۔ بخاری مسلم کی بات کرنے والوں کو بخاری مسلم کی حدیث نظر نہیں آتی۔ اپنے باپ امیر المومنین عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود، ان کو یہ سبق نہیں پڑھاتے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نوٹوں پہ سے تصویر ہٹائیے، یہ بدعت ہے، بہت بڑی بدعت ہے۔ ناظرین، علامہ فاروق رضوی صاحب کے اس کلپ میں بنیادی طور پر 4 اعتراضات ہیں۔ نمبر 1، سعودی کرنسی پر بادشاہ کی تصویریں کیوں ہیں؟ نمبر 2، کرنسی پر جو تصویریں ہیں وہ بہت بڑی بدعت ہیں۔ نمبر 3، ایران کی کرنسی پر تصویر نہیں ہے۔ اور نمبر 4، تصویر کشی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب چلیے ہم ان تمام باتوں کا ذرا عدل و انصاف کے ساتھ جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ موصوف کو اہل حدیثوں پر اپنے بغض کے اظہار کے لیے جو مدعا ملا تو وہ بھی کرنسی کا ملا۔
کرنسی پر اعتراض تو کیا لیکن پھر وہی اپنا گھسا پٹا گھٹیا الزام بدعت کا لگا دیا۔ فاروق صاحب کے پاس اگر ذرا سا بھی علم ہوتا یا سمجھ ہوتی تو اس پر بدعت کے الزام نہیں لگاتے، کیونکہ بدعت ایسا کام جو نبی کے زمانے میں نہ تھا اور اب اس کو ثواب سمجھ کر دین سمجھ کر کیا جا رہا ہو، جیسا کہ فرمان رسول ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اس دین میں نیا کام شروع کرے، جو ہمارے اس دین میں نیا کام شروع کرے جو اس میں نہیں تھا تو وہ کام مردود ہے، یعنی ثواب کی نیت سے دین سمجھ کر نیا کام کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اب ذرا انصاف کے ساتھ بتائیں، سعودیہ کی کرنسی پر جو تصویریں ہیں کیا ان کو ثواب سمجھ کر یا دین سمجھ کر پرنٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں جناب، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر اس کو بدعت کیوں کر کہا جا سکتا ہے؟ فاروق صاحب، آپ کو اور آپ کی پارٹی کے نام نہاد علماء کو لگتا ہے فقہ صحیح نہیں پڑھائی گئی ہے، اسی لیے ہوائی جہاز کے سفر کو، کار کے سفر کو، لائٹ کو، فین کو، فون کو بھی بدعت کے الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب نبی کے زمانے میں نہیں تھے، لہذا یہ بھی بدعت ہو گئے۔ جناب عالی، کیا آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ جہاز، کار، لائٹ، فون کا استعمال بطور ثواب یا دین سمجھ کر نہیں کیا جاتا ہے؟ یہ انسانی زندگی کی ضرورتیں ہیں، ان کو بطور ثواب یا دین کے کوئی بھی استعمال نہیں کرتا ہے، لہذا ان کے استعمال کو بدعت قرار دینا سراسر دین سے ناواقفی کی علامت ہے۔ فاروق صاحب، اس موقع پر آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ آپ کو جھوٹوں کا سردار کہتے تھے، لیکن مجھے یہ ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ ایک اتنے بڑے آدمی کو جھوٹوں کا سردار کہنا سراسر گستاخی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید لوگ غصے میں اس طرح کی بات کہتے ہوں گے، لیکن آج آپ نے لوگوں کی بات کو سچ کر دکھایا۔ اتنی بڑی محفل میں جس میں علماء بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، ڈاکٹرز بھی ہوں گے، LLB والے بھی ہوں گے، ایران کا سفر کرنے والے بھی ہوں گے، آپ نے یہ کہا کہ ایران کی کرنسی پر کسی کی تصویر نہیں ہوتی ہے۔ فاروق صاحب، کتنی بڑی جھوٹ بات کہی آپ نے۔ کیا آپ کو اتنی بڑی محفل میں جھوٹ بولتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوئی؟ کیا آپ کو اتنا بھی خیال نہیں رہا کہ سامعین میں سے اگر کوئی کراس چیک کر لے تو کیا حشر ہوگا؟ فاروق صاحب، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، اب اگر کوئی آپ کو جھوٹوں کا سردار کہے تو میں تو دفاع نہیں کروں گا۔ اور جانتے ہیں آپ، کچھ لوگ آپ کو ان پڑھ لوگوں کا ہیرو بھی کہتے تھے۔ آج یہ بات بھی صحیح نظر آ رہی ہے، کیونکہ اتنی بڑی محفل میں کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، بلکہ الٹا سبحان اللہ کہہ کر ایک جھوٹ کی تائید کر دی۔ فاروق صاحب، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا منافقین کی علامت ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین نشانیاں ہیں
جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث میں منافق کی چوتھی علامت یہ بتائی گئی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی ہو تو گالی دے۔ اس حدیث کی دو علامتیں تو آپ میں پکی پائی جاتی ہیں، ایک تو آپ قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسری اپنے مد مقابل کو خوب گالی دیتے ہیں، سب کو ناجائز اولاد ہونے کی سرٹیفکیٹ دیتے رہتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ لوگوں کے کمروں میں جھانک جھانک کر دیکھنا اور پتہ لگانا کہ کون جائز ہے اور کون ناجائز ہے۔ کتنی بری بات ہے فاروق صاحب، کتنی گندی ڈیوٹی اپنے سر لے کر بیٹھے ہیں آپ۔ اگر آپ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں تو العلماء ورثۃ الانبیاء کے مطابق، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، اور انبیاء کے وارث ایسا گھٹیا کام کسی کے کمرے میں تانک جھانک کرنا تو نہیں کر سکتے۔ یا تو آپ اپنے آپ کو علماء میں شامل ہی نہ کریں، یا آپ اگر زبردستی علماء میں شامل ہی رہنا چاہتے ہیں تو براہ کرم اس طرح کی جائز ناجائز اولاد کی گھٹیا باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ اس طرح کی بازاری باتیں علماء کو اچھا نہیں لگتے ہیں، اور آپ کا پڑھا لکھا طبقہ بھی اس کو سخت ناپسند کر رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے۔ اور فاروق صاحب، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے تصویر کشی پر جو عذاب والی حدیث سنائی ہے نا، اس کو آپ نے بخاری اور مسلم کی حدیث کہا ہے۔ کیسے ان پڑھ عالم ہیں فاروق صاحب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہاں لکھی ہوئی ہے، بس بخاری مسلم کا نام لے کر سامعین پر اپنا سکہ جمانے کی ناکام کوشش کی۔ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ جو آپ نے حدیث سنائی ہے وہ کہاں ہے۔ وہ حدیث بخاری اور مسلم کی نہیں ہے، بلکہ مسند احمد، طبرانی، مجموع الزوائد، الجامع الصغیر کی حدیث ہے۔ فاروق صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو ذرا میں اس حدیث کو پڑھ کر بھی سناؤں؟ آؤ میں سناتا ہوں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا او قتله نبي او رجل يضل الناس بغير علم او مصور يصور التماثيل رواه الطبراني واحمد ومجمع الزوائد والجامع الصغير۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سخت عذاب جن کو ہوگا ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا جس کو نبی نے قتل کیا ہوگا۔ تیسرا وہ آدمی جو بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ چوتھا وہ جو بت بناتا ہے یا تصویریں بناتا ہے۔ اس حدیث میں 4 لوگوں کا تذکرہ ہے، لیکن فاروق صاحب آپ نے صرف 3 کا تذکرہ کیا۔ رجل یضل الناس بغیر علم، جو آدمی بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ حدیث کے اس ٹکڑے کو آپ نے اڑا ہی دیا۔ فاروق صاحب کیا ہوگا؟ کیوں آپ نے اس ٹکڑے کو چھوڑ دیا؟ آپ نے اس ٹکڑے کو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ بالکل یہ ٹکڑا آپ کو گھیرے میں لے رہا تھا، کیونکہ آپ بھی بنا علم کے ہی لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس ٹکڑے کا پتہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے نہیں بتایا، تب بھی آپ اس دھمکی سے فرار نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر آپ کو اس حدیث کے بارے میں مکمل جانکاری نہیں تھی تو بتایا کیوں؟ آپ نے مکمل جانکاری نہ ہونے کے باوجود بیان کرنا، یہی تو گمراہ کرنا ہے، اور اس حدیث میں اسی سے منع کیا جا رہا ہے۔ فاروق صاحب کس قدر افسوسناک مقام ہے
ایک 3 منٹ کے کلپ میں اتنے سارے گھوٹالے کر گئے، تو آپ کے گھنٹوں والے بیانات میں کیا کیا نہیں ہوگا۔ خیر، ابھی تو یہ آغاز ہے، دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاروق صاحب اینڈ کمپنی کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔